الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا آج 11واں کلاس ہے اور آج کا کلاس بھی بہت اہمیت رکھنے والا کلاس ہے۔ گزارش ہوگی کہ دل حاضر کیجئے اور کچھ دیر کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے تاکہ آج کا پیغام اچھی طرح سے ہم ازبر کر سکیں۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کا درس ہوگا سورہ الناس پر تدبر۔ سب سے پہلے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے معوذتین سورہ الفلق اور سورہ الناس کے بارے میں فرمایا، انسان کو ان دو صورتوں کی ضرورت اس کے سانس لینے، کھانے پینے اور لباس پہننے کی ضرورت سے بھی زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سورہ الناس اور سورہ الفلق کی ایک انسان کو، ایک مسلمان کو ضرورت اس کے سانس لینے سے بھی زیادہ، کھانے پینے سے بھی زیادہ، لباس پہننے سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے سورہ الفلق اور سورہ الناس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ سورہ الفلق کے درس میں ہم فضیلت جان چکے ہیں، اسے ہم دہرانا نہیں چاہتے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ سورہ الناس یہ قرآن کریم کی سب سے آخری سورہ ہے اور اسے معوذات بھی کہتے ہیں۔ معوذات کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ صورتیں جن سے پناہ طلب کی جاتی ہیں۔ یہ سورہ مکی صورتوں میں سے ہے اور اس سورہ کا نام سورہ الناس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سورہ میں لفظ الناس 5 بار آیا ہے۔ یہ اور سورہ الفلق دونوں کو ملا کر کے معوذتان بھی کہا جاتا ہے اور مشقشقتان بھی کہا جاتا ہے۔ معوذتان کا مطلب تو آپ نے سمجھ لیا کہ 2 پناہ طلب کرنے والی صورتیں، اور مشقشقتان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ 2 صورتیں شرک سے پاک کرنے والی صورتیں ہیں۔ مشقشقتان یہ صورتیں کب اتریں؟ تو سورہ الفلق اور سورہ الناس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکی دور میں ہی اتری تھی، جب مشرکین کے آپ پر سخت حملے ہو رہے تھے۔ لیکن دوسری مرتبہ اللہ رب العالمین نے ان 2 صورتوں کو جبریل امین کے ذریعہ اتارا مدینہ میں۔ کب؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لبید بن عاصم نام کے یہودی نے جادو کیا اور بنو زریق کے ایک کے کنویں میں اس جادو کو ڈال دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور کنگھی کو حاصل کر کے اس پہ اس نے جادو کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ اس کا پتہ بتا دیا گیا، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کو نکلوایا اور سورہ الفلق اور سورہ الناس کی تلاوت کی، یہاں تک کہ جادو کا اثر جاتا رہا۔ اس سورہ میں اگر ہم اس کے آنکڑوں پہ غور کریں تو اس کی آیتیں 6 ہیں، اس کے کلمات یعنی شبد، اور اس کے حروف جو ہیں وہ 80 ہیں، یعنی اکچھر 80 ہیں۔ اس ناحیہ سے اگر ہم نے سورہ الناس کو 1 مرتبہ پڑھا تو چونکہ اس کے حروف 80 بنتے ہیں اور ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو ہمیں 800 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی؟ 800 نیکیاں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس میں اور اضافہ کرتا ہے۔ محترم بھائیوں، اس سورہ کا موضوع کیا ہے؟ اس سورہ میں چھپے ہوئے دشمن سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ چھپے ہوئے دشمن سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ سورہ الفلق پہ غور کریں گے تو اس میں ظاہری 4 دشمنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں: ہر چیز کی برائی سے، رات میں ہونے والی برائی سے، جادوگر کی برائی سے، اور حسد کی برائی سے۔ تو سورہ الفلق میں
4 برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں جو اندرونی نہیں ظاہری برائیاں ہیں، جو باہر کی برائیاں ہیں، اور سورہ الناس میں اندر کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں، اور وہ اندر کا دشمن کون ہے؟ شیطان، جو وسوسے ڈالتا ہے دل میں۔ سورہ الناس کا مرکزی موضوع یہی ہے کہ شیطان کے شر سے جو اندر کا دشمن ہے پناہ مانگنے کی اس میں تعلیم دی گئی ہے۔ اور اس کی بنیادی تعلیم کیا ہے؟ کہ انسان اپنے رب، اپنے مالک بادشاہ اور اپنے معبود کی پناہ طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں اس اندر کے دشمن یعنی شیطان، جو انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، ان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ مقصد کیا ہے اس سورہ کا؟ کہ شیطان کے چھپے ہوئے اثر سے مکمل حفاظت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ شیطان جو اندر سے حملہ کرتا ہے، اس حملے سے بندے کو محفوظ رکھا جائے، اور محفوظ رکھنے کے لیے جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وظیفہ دے دیا تاکہ سورہ الناس اور سورہ الفلق کا ہم خاص اہتمام کرتے رہیں۔ اچھا، شیطان کا حملہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے کہ شیطان انسان کی غفلت کا فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن جیسے ہی ایک انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اسی لیے غفلت میں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، کہ جو اللہ کی یاد سے، رحمان کی یاد سے غافل ہوتا ہے، شیطان کو ہم اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شیطانی وساوس سے خود کو دور کرنا چاہیے اللہ کے ذکر کے ذریعہ۔ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان کا حملہ کمزور پڑ جائے گا۔ سورہ الناس کی ہلکی سی تفسیر پر اب ہم نظر ڈالتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ انسان پناہ کس کی لینا چاہتا ہے؟ جو اس کو بچائے۔ ایک بچہ اپنے ماں باپ کی پناہ لیتا ہے، ایک انسان بادشاہ کی پناہ لیتا ہے، یا کسی پاور والے انسان کی پناہ لیتا ہے تاکہ وہ بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں طریقہ سکھایا کہ رب کی پناہ لو، کیونکہ انسانوں پر بھروسہ کریں گے تو انسانوں کو تو موت آتی ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس رب پر بھروسہ کرو، اس رب کی پناہ ڈھونڈو جس کو موت نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پناہ دینے کا سب سے بہتر طریقہ خود بتایا کہ رب کی پناہ طلب کرو، اس کے رب ہونے کا واسطہ دے کر، اس کے مالک ہونے کا واسطہ دے کر، اس کے معبود ہونے کا واسطہ دے کر۔ رب کون ہے؟ رب وہ ہے جو نطفے سے لے کر موت تک پالتا ہے اور ایک انسان کو سنبھالتا ہے، اور انسان ہی نہیں بلکہ ساری مخلوق کو سنبھالتا ہے۔ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ تو ہم پناہ مانگتے ہیں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے معبود کی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ رب صرف اللہ ہے، مالک صرف اللہ ہے اور معبود صرف اللہ ہے۔ تو جب ساری کائنات کا پالنے والا ایک ہی ہے، ساری کائنات کا مالک ایک ہی ہے، ساری کائنات کو روزی ایک ہی ہستی دے رہی ہے، اور وہ اللہ ہے جس نے زمین بنایا، آسمان بنایا، سورج چاند بنایا، ہمیں بنایا، ہمارے آباء و اجداد کو بنایا، جس نے بارش برسائی، زمین سے اناج نکالا، تو سب کچھ وہ کر رہا ہے، تو یہ پیشانی بھی اسی کے سامنے جھکنی چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ اگر رب ہے، اللہ اگر مالک ہے، تو وہی معبود بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے 3 صفتوں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ انسانوں کا ذکر اس کے شرف کی وجہ سے،
ورنہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا رب ہے، ساری مخلوق کا مالک ہے، ساری مخلوق کا معبود ہے، تاکہ انسان کے اندر اس بات کا احساس ہو کہ اللہ اس سے قریب ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور انسان یہ سمجھے کہ شیطان کے ساتھ اس جنگ میں وہ اکیلا نہیں، بلکہ اس کا رب، اس کا مالک اور اس کا معبود اس کے ساتھ ہے۔ شیطان سے جنگ کرنی ہے، اس جنگ میں بندہ اکیلے نہیں ہے، اس کا رب اس کے ساتھ ہے، اس کا مالک اس کے ساتھ ہے، اس کا معبود اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنے رب، اپنے مالک، اپنے معبود کی شرن لے، اپنے رب، اپنے مالک اور اپنے معبود کی پناہ طلب کرے۔ تو بہت پتے کی بات ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، انسانوں کا جو رب ہے، انسانوں کا جو مالک ہے، انسانوں کا جو معبود ہے، کس چیز سے پناہ طلب کرتے ہیں؟ اس کا ذکر آیا، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور ذکر سے پیچھے ہٹ جانے والے کی برائی سے۔ گویا کہ شیطان کو یہاں پر الوسواس الخناس کہا گیا ہے۔ کیوں شیطان کو الوسواس الخناس کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، دل میں ڈالتا ہے، گناہوں کو بہتر بنا کر کے پیش کرتا ہے، برائیوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، لیکن جب ہم اللہ کی یاد کرنے لگ جاتے ہیں، جب ہم ذکر اختیار کرنے لگ جاتے ہیں تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ آدمی کے دل میں برے خیالات ڈالتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو برے خیالات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن جب ایک بندہ ذکر سے غافل ہوتا ہے تو پھر دوبارہ لوٹ کر آ جاتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو رحمان کی یاد سے غافل ہوتا ہے شیطان کو ہم اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے کیا ہونا چاہیے کہ ہم شیطان کے پھندے میں نہ پڑیں، اس کے لیے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ دل میں برائی کا خیال دراصل وسوسہ کہلاتا ہے۔ ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور برائی کا خیال آتا ہے، تو یہ جو برائی کا خیال آ رہا ہے دراصل شیطانی وسوسہ ہے جو پیدا ہوتا ہے، اور شیطان الگ الگ طریقے سے وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یأتی الشیطان احدکم فیقول، شیطان تم میں سے ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے من خلق کذا، اس کو کس نے پیدا کیا؟ من خلق کذا، اس کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں تک کہ کہتا ہے من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب ایسا احساس ہو فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ طلب کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، اور ایسا سوچنے سے رک جائے۔ تو گویا کہ شیطانی وساوس عقیدہ میں بھی آتے ہیں۔ شیطان یہاں تک کہ ایک بندے کے ذہن میں سوال پیدا کرتا ہے کہ اللہ ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ایسے وساوس اگر آ رہے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں اور ایسا سوچنے سے رک جائیں، عقیدے کی کتاب پڑھیں، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں سمجھیں اور اپنے عقیدہ کو ٹھوس بنانے کی کوشش کریں۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیٹھ پھیر کر کے بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے، اور جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اقامت ہوتی ہے تو چلا جاتا ہے۔ پھر جب اقامت مکمل ہو جاتی ہے
تو واپس آ کر آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں خیالات ڈالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کہتا ہے کہ فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، وہ چیزیں جو اس کو یاد نہیں ہوتی ہیں یاد کراتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ آدمی کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی۔ تو یہ شیطان ہے جو نماز میں خاص طور پر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے شیطان کا نام بتایا ہے، خنزب، جو خاص نماز میں آ کر کے وسوسے ڈالا کرتا ہے۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان کتنا پلاننگ کرتا ہے۔ من الجنت والناس، وسوسہ ڈالنے والے، ذکر سے پیچھے رہ جانے والے شیطان کی برائی سے میں اے رب تیری پناہ میں آتا ہوں۔ من الجنت والناس، چاہے یہ شیاطین جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں۔ پتہ کیا چلا کہ وسوسہ ڈالنے والے جو شیاطین ہوتے ہیں یہ جنات میں سے تو ہوتے ہی ہیں، اور ابلیس ان سب کا باپ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اجازت دی، اور وہ قیامت کے دن تک زندہ رہے گا، جو پوری پلاننگ کے ساتھ انسانوں کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو وہ انسانوں میں سے بھی ہے اور جنات میں سے بھی ہے۔ انسانوں میں سے کون ہوتے ہیں؟ جو انسانوں کے ذہن کو خراب کرتے ہیں۔ انسانوں میں سے کون ہوتے ہیں؟ جو وسوسہ ڈالتے ہیں۔ یہ بری صحبت ہوتی ہے، یہ غلط صلاح دینے والے لوگ ہوتے ہیں، سماج میں برائی پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں، بنیادی طور پر یہ برے دوست ہوتے ہیں۔ شیاطین کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں جو انسانوں کو برائی پر آمادہ کرتے ہیں، وہ کون کون ہیں؟ پہلے نمبر پر اس کے اوپر مسلط کیا ہوا قرین۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما منکم من احد الا وقد وکل اللہ بہ قرینہ من الجن، کہ تم میں سے ہر انسان پر اس کا قرین جن مسلط کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ ایک قرین ہے جو ہر انسان پر مسلط ہے، وہ برائیوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ اور عام شیاطین جو انسان کے اوپر حملہ کرتے ہیں وہ الگ سے ہیں۔ دوسرے نمبر پر برے دوست ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ایک آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اس لیے ایک آدمی کو غور کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست اور برے دوست کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال مشک بیچنے والے کے جیسے ہے، اور برے دوست کی مثال بھٹی دھونکنے والے لوہار کے جیسے ہے۔ کہ مشک بیچنے والا یا تو تم اس سے کچھ خرید لیتے ہو، یا وہ تم کو کچھ دے دیتا ہے، یا اس کے پاس رہتے ہو تو تم کو خوشبو ملتی ہے۔ لیکن بھٹی دھونکنے والا جو لوہار ہوتا ہے، یا تو تمہارے کپڑے جلا دیتا ہے، یا کم سے کم اس کے پاس رہتے ہو تو تمہیں بدبو آتی ہے۔ اسی طریقے سے برے دوست کا اثر ہوتا ہے کہ برا دوست اگر ہم کو بگاڑتا نہیں تو کم سے کم اس کے اثرات ہماری زندگی پر پڑتے ہیں، اس لیے بری دوستی سے بچنا چاہیے۔ انسان کا جو تیسرا دشمن ہے اس کا خود نفس ہے۔ اسی لیے نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ اور نفس امارہ۔ نفس لوامہ برائی پر انسان کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے غلط کیا، اور نفس مطمئنہ جب اچھا کام کرتے ہیں تو اطمینان دلاتا ہے کہ تم نے اچھا کیا۔ اور ایک نفس امارہ ہے جو انسان کو برائی پر اکساتا ہے، برائی کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ انسان کا اپنا نفس ہے۔ رمضان میں شیاطین قید کیے جا چکے ہیں، لیکن انسان کا یہ جو نفس ہے وہ آزاد ہے۔ اسی لیے آج کے ڈیٹ میں بھی دیکھتے ہیں کتنے ظالم ہیں جو روزے نہیں رکھتے، کتنے منحوس لوگ ہیں
جو رمضان کے دنوں میں بھی رب کی غیرت کو پامال کرتے ہیں، تو یہ اس کا نفس ہے۔ شیاطین قید کیے گئے، لیکن یہ شیطان اس کے اندر والا جو اس کا نفس ہے وہ دراصل اس کو برائی پر اکسا رہا ہوتا ہے۔ تو جہاں باہر کے اس شیطان سے بچنے کی ضرورت ہے، وہیں برے دوستوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، وہیں انسان کو اپنے نفس پر بھی کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے بتایا کہ سورہ الفلق اور سورہ الناس دونوں میں کچھ بنیادی فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ سورہ الفلق میں 4 باہر کے دشمنوں سے پناہ مانگنے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور سورہ الناس میں ایک ہی اندر کے دشمن سے پناہ مانگنے کی ہدایت دی گئی ہے، اور وہ کون سا دشمن ہے؟ شیطان ہے۔ اور شیاطین مختلف طرح کے ہوتے ہیں، جس کی ہم نے شکل آپ کو بتائی کہ قرین بھی شیطان ہے، برے دوست بھی شیطان ہیں، اسی طریقے سے انسان کا نفس بھی شیطان ہے۔ یہ سارے مل کر کے انسان کو برائی پر آمادہ کرتے ہیں۔ لیکن سورہ الفلق میں کس چیز کی برائی سے ہم پناہ مانگتے ہیں؟ باہر کی جو برائیاں ہیں، انسانوں کے اوپر باہر سے جو بھی حملہ ہوتا ہے، برا حملہ، پہلے نمبر پر یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر رات کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں ان سے پناہ مانگتے ہیں ہم اللہ کی جناب میں۔ اسی طریقے سے حسد کی برائی سے اللہ کی جناب میں پناہ مانگتے ہیں، نظر بد سے اللہ کی جناب میں پناہ مانگتے ہیں، اور جادو کی برائی سے بھی اللہ کی جناب میں پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ بنیادی فرق ہے سورہ الناس اور سورہ الفلق میں، کہ سورہ الفلق میں 4 باہری دشمنوں کی برائی سے اللہ کی جناب میں ہم پناہ مانگتے ہیں، اور سورہ الناس میں ایک دشمن کی برائی سے اللہ کی جناب میں پناہ مانگتے ہیں، اور وہ دشمن کون ہے؟ وہ دشمن شیطان ہے، جو انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی۔ شیاطین کے ساتھ ساتھ انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں ان سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ میرے بھائیوں، شیطان کی جو دشمنی ہے بہت پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے میں کامیاب ہوا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا۔ لیکن اس کے بعد جب وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو دھتکارا گیا، پر اللہ نے اجازت دی اس کو کہ تم جاؤ، زمین پر جاؤ، میرے بندوں کو بھٹکانا، لیکن جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین، کہ ہم ان کے آگے سے آئیں گے، ان کے پیچھے سے آئیں گے، ان کے دائیں طرف سے آئیں گے، ان کے بائیں طرف سے آئیں گے، اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اکثر لوگوں کو تم شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ آج دیکھیے پوری دنیا کی اکثریت شیطان کی پلاننگ کا شکار ہے۔ اسلام ساری انسانیت کے لیے آیا تھا، لیکن کتنی بڑی تعداد ہے جو اسلام سے دور ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے دور ہے۔ کیوں دور ہے؟ اس لیے کہ ابلیس جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے پلاننگ کر رہا ہے، اور اس کے چیلے لگے ہوئے ہیں پلاننگ کرنے میں، ابلیس کی پلاننگ کے حساب سے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہے۔ تو ہمیں ابلیس کی اس ازلی دشمنی کو سمجھنا چاہیے اور اس سے بچنے کا طریقہ ڈھونڈنا چاہیے۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کیا طریقہ اختیار کرتا ہے، اگر اس کو بھی ہم سمجھ لیں گے تو بات بہت آسان ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، شیطان سب سے پہلا جو طریقہ اختیار کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ باطل کو مدین کرتا ہے، یعنی باطل کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ جیسے کہ اگر خراب پھل ہے اس پہ اچھا کوور چڑھا دیا جائے تو دیکھنے میں لگے گا کہ بہت ہی اچھا ہے، ویسے ہی شیطان
باطل کو اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ لوگوں کو اچھا لگنے لگتا ہے۔ اسی راستے سے ابلیس نے آدم علیہ السلام کو درخت کا پھل کھانے پر اکسایا تھا۔ کیا کہا تھا کہ اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے اس درخت کا پھل کھانے سے کہ ایسا نہ ہو کہ جنت کے باسی بن جاؤ، ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ۔ اگر جنت کا پھل کھا لو گے تو جنت کے ہمیشہ کے باسی بن جاؤ گے۔ تو ایسے ہی باطل کو مزین کرتا ہے شیطان۔ دوسرے نمبر پر گمراہ کرنے میں وہ تدریج کا پہلو اختیار کرتا ہے۔ جیسے سب سے پہلے جو شرک شروع ہوا، کیسے شیطان نے شروع کیا؟ آدم علیہ السلام کی اولاد 10 صدیوں تک ایک اللہ کی عبادت کرتی رہی، صرف اسلام تھا، ایک ہی دین تھا، توحید پہلے ہے، شرک بعد میں ہے۔ تو 10 صدیوں تک ایک اللہ کی عبادت کرتی رہی، شیطان کو موقع نہیں مل سکا گمراہ کرنے کا۔ لیکن جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 نیک لوگ وفات پا گئے تو ان کو دیکھ کر کے لوگ عبادت کی ہمت پاتے تھے۔ شیطان اب ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہارے پاس سے نیک لوگ تھے اور گزر گئے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، رجال صالحین من قوم نوح، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے نیک لوگوں میں سے تھے یہ۔ تو شیطان نے کیا ان کے ذہن میں بات ڈالا کہ ان کے اسٹیچو بنا لو، لیکن ان کی پوجا مت کرنا کیونکہ وہ تو انسان ہے۔ پھر جب اسٹیچو بنا لیا انہوں نے اور بنا کر کے گزر گئے تو پھر کیا ہوا؟ ان کی اولاد آئی، علم کم ہوا تو ان کی اولاد کے پاس نے شیطان آ کر کے کہنا شروع کیا کہ دیکھو تمہارے آبا و اجداد مصیبت اور پریشانی میں ان اسٹیچوؤں کے پاس آتے تھے اور مانگتے تھے، ان کو ملا کرتا تھا۔ جہالت پھیلی اور شرک عام ہو گیا۔ تو شیطان جو ہے نا گمراہ کرنے کے لیے تدریج کا پہلو اختیار کرتا ہے، دھیرے دھیرے حملہ کرتا ہے، فوراً حملہ نہیں کرتا۔ تیسرے نمبر پر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ ابھی ہم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث بتائی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب تمہیں ایسا احساس ہو فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، تو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے اور ایسا سوچنے سے بعد آ جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ شیطان کے وساوس ہوتے ہیں جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے طریقے اور حربے استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع الفوائد میں شیطان کے انسانوں کو گمراہ کرنے کے 6 طریقے بیان کیا ہے۔ ان 6 طریقوں کو اگر آپ پہ دھیان میں رکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی شیطان کی پلاننگ کتنی سخت ہے اور شیطان کی پلاننگ کے سامنے میں ہم کتنے ناکام ہیں۔ شیطان سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ شیطان کسی بھی انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو پہلا اس کا حربہ ہوتا ہے کہ اس کو شرک اور کفر میں پھنسا دے۔ اگر انسان شرک اور کفر میں پھنس جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان کفر اور شرک کا ارتکاب نہیں کر پاتا تو دوسرا جو حربہ ہوتا ہے شیطان کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ بڑے گناہوں میں نہیں پھنساتا بلکہ بدعت کا ارتکاب کراتا ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں نا اس میں 2 چیزوں کا اقرار کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا۔ تو ایک اللہ کی عبادت یہ توحید ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ سنت ہے۔ جب توحید میں کھٹاس پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شرک پیدا ہوتا ہے، اور جب سنت پامال ہوتی ہے تو بدعت پیدا ہوتی ہے۔ اور بدعت کیا ہے؟ دین کے نام پر وہ کام کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہوا۔ تیسرے نمبر پر ایک بندہ اگر شرک بھی نہیں کر پاتا، بدعت سے بھی دور رہتا ہے، تو اب شیطان چاہتا ہے کہ اس کو بڑے بڑے گناہوں میں پھنسا دے۔ شرک سے بچ گیا، بدعت سے بچ گیا تو چلو بڑے بڑے گناہوں میں الجھاؤ۔ چنانچہ شیطان بڑی پلاننگ کے ساتھ میں لوگوں کو بڑے بڑے گناہوں میں الجھانے لگتا ہے۔ آج دیکھیں نا کتنے نمازی ہیں جو آسانی سے سودی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اور شیطان ان کو کیا سمجھاتا ہے؟ ارے
غیر مسلم ملک میں رہتے ہوئے سودی کاروبار کر سکتے ہو. یہ شیطانی وسوسہ ہے. آج دیکھیں کتنے نمازی ہیں جو اپنی بہنوں کا حق دبا کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور شیطان ان کو کیا سمجھاتا ہے، ارے چلو بہنوں کو تو ان کا حق دے دیے تھے، اب آرام سے تم رکھ سکتے ہو. یہ شیطانی وسوسہ ہے. تو شیطان پہلے شرک میں پھنساتا ہے، شرک میں نہیں پھنس سکتے تو بدعت میں پھنساتا ہے، بدعت میں بھی نہیں پھنس پاتے تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کراتا ہے اور اس کو معمولی بنا دیتا ہے. اگر ایک بندہ کبیرہ گناہوں کا بھی ارتکاب نہیں کر پاتا تو اب سوچتا ہے کہ اس کو چھوٹے گناہوں میں پھنسائے. چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں جنہیں ایک انسان معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہی گناہ اس کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے، انکم لتعملون اعمالا هي ادق في عینکم من الشعر كنا نعدها في عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. تم ایسے کام کرتے ہو کہ تمہاری نظر میں بال برابر بھی ان کی اہمیت نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایسے ہی گناہوں کو ہلاک کرنے والے گناہوں میں شامل سمجھتے تھے. تو شیطان چوتھے نمبر پر چھوٹے چھوٹے گناہوں میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے ایسے بندے کو جو کبائر کا ارتکاب نہیں کر پاتا. اگر ایک بندہ شرک بھی نہیں کیا، بدعت کا بھی ارتکاب نہیں کیا، بڑے بڑے گناہوں کا بھی ارتکاب نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بھی ارتکاب نہیں کیا، تو مباح اور بے فائدہ کاموں میں مشغول کر دیتا ہے تاکہ وقت برباد ہو اور ثواب چھوٹ جائے. اور آج ہماری اکثریت اس سے دوچار. چلو سوشل میڈیا میں الجھا دو، رمضان کا مہینہ ہے، آرام سے اس کو دین سے دور کر دیں گے، آرام سے نیکیوں سے محروم کر دیں گے، اور اس طریقے سے بے فائدہ اور مباح کاموں میں ایک انسان کو الجھا دیتا ہے. اگر ایک بندہ بے فائدہ کاموں میں بھی نہیں الجھتا تو چھٹا جو طریقہ اختیار کرتا ہے گمراہ کرنے کا شیطان، وہ یہ ہے کہ افضل اعمال سے ہٹا کر کے کم درجے کے کاموں میں اس کو مشغول کر دیتا تاکہ بڑے اجر اور ثواب سے محروم رہ جائے. کچھ کام بہت افضل ہوتے ہیں اور کچھ کام معمولی ہوتے ہیں، تو شیطان ایسے بندے کو افضل کاموں کے ہوتے ہوئے غیر افضل کاموں میں الجھا دیتا ہے. تو یہ ہے شیطان کا حربہ میرے بھائیوں. اس لیے شیطان کے اس حربہ کو، شیطان کی اس پلاننگ کو سمجھتے ہوئے اپنی حفاظت کرنی چاہیے. میرے بھائیوں، شیطان کی برائی سے پناہ دینے والے اللہ تعالیٰ کے 3 صفات ابھی ہم نے جانے ہیں. رب جو پالتا ہے اور ہر تکلیف کو دور کرتا ہے کیونکہ وہ پالنے والا ہے. مالک جو ساری مخلوق کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اور معبود جو پناہ دیتا ہے اور حفاظت کرتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں اللہ کے رب، اللہ کے مالک اور اللہ کے معبود ہونے کا واسطہ دے کر کے شیطان کے شر سے پناہ طلب کرتے ہیں، ایسے شیاطین کے شر سے جو انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جو جنات میں سے بھی ہوتے ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات کہی ہے، ذرا ان کی اس بات پہ غور کیجئے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا بادشاہ ہے اور ہمارا معبود ہے، تو مشکل وقت میں اس کے سوا کوئی سہارا نہیں، اس کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ مشکل وقت میں اسی کی پناہ طلب کریں، اسی سے لو لگائیں، اسی سے مانگیں، اسی سے مدد طلب کریں. جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا. میرے بھائیوں، کب کب شیطان کے وسوسے سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے؟ پہلے نمبر پر عقیدہ کا وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں اور ایسا سوچنے سے رک جائیں. جیسا کہ ہم نے حدیث ذکر کیا کہ شیطان ایک انسان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا. جب ایسا احساس ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو اور ایسا سوچنے سے رک جاؤ. دوسرے نمبر پر جب ہم بیت الخلاء میں جائیں تو ہمیں
اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا بتائی گئی ہے، دعا پڑھیں گے۔ تیسرے نمبر پر جب کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھیں، ایسا خواب دیکھیں جو ہمیں پسند نہیں، جو برا خواب ہے، تو 3 مرتبہ اپنے بائیں طرف تھوک دیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، اور ہو سکتا ہے تو کروٹ بدل لیں یا وضو کر کے نماز پڑھیں۔ اور چوتھے نمبر پر جب شیطانی وساوس پیدا ہو ذہن میں، چاہے کہیں بھی ہو، خاص طور پر اکیلے میں ایک انسان ہوتا ہے نا تو شیطانی وساوس زیادہ آتے ہیں، اسی لیے اکیلے میں رہنے سے بچنا چاہیے۔ جب شیطانی وساوس آئیں تو فوراً کہیں اعوذ باللہ من الشیطان۔ جب جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو اس وقت طریقہ بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جسم کے ایک حصے میں درد رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ درد والی جگہ پر انگلی رکھو اور 3 مرتبہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 مرتبہ کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ کتنی بار؟ 7 مرتبہ کہو، انشاءاللہ یہ شکایت جاتی رہے گی۔ اور واقعی عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وظیفہ اختیار کیا، ان کی شکایت جاتی رہی۔ شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے بچوں پہ بھی دم کرنا چاہیے۔ آج ہمارے بچوں کو شکایت ہوتی رہتی ہے اور ہم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دم نہیں کرتے بچوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں اسحاق اور اسماعیل پہ دم کرتے تھے۔ اور دم کے کلمات کیا سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ محترم بھائیو، اب آئیے ہم اخیر میں یہ جانتے ہیں کہ سورہ الناس سے ہم کیا سیکھتے ہیں۔ سورہ الناس سے ہم پہلے یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور جنات اور انسان جو شیاطین ہیں ان کے شر سے پناہ طلب کرنا چاہیے۔ اور پناہ طلب کرنے کے لیے الفاظ کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ہی پناہ طلب کرے، ایسی چیزوں میں جس کا اختیار انسان نہیں رکھتا، جو ما فوق الاسباب ہے، جو ما تحت الاسباب ہے، جو چیزیں اسباب کے انڈر میں آتی ہیں۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ کسی کو کہتے ہیں کہ لے کر پہنچا دے، آپ کسی کو کہتے ہیں جس کے پاس گاڑی ہے کہ وہ آپ کو کہیں چھوڑ دے، تو یہ ما تحت الاسباب ہے۔ لیکن ما فوق الاسباب جیسے شفا دینا، اولاد دینا، یہ اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے، تو اس میں صرف اللہ کی پناہ طلب کریں۔ اس سورہ میں توحید کے 3 اقسام بیان کیے گئے ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ کیسے؟ قل اعوذ برب الناس، اس میں توحید ربوبیت ہے۔ ملک الناس، اس میں توحید اسماء و صفات ہے۔ الہ الناس، اس میں توحید الوہیت ہے۔ تو گویا کہ سورہ الناس میں توحید کی 3 قسمیں بھی بتائی گئی ہیں جن کو دھیان میں ہمیں رکھنا چاہیے۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ سورہ الناس بہت ہی پیاری سورہ ہے، اور یہ سورہ ہمیں دراصل یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جیسے سورہ الفلق میں 4 باہری دشمنوں سے پناہ مانگتے ہیں، ہر طرح کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں، رات کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں، حسد سے پناہ مانگتے ہیں، جادو سے پناہ مانگتے ہیں، تو ویسے ہی سورہ الناس میں اندرونی دشمن شیطان کے شر سے پناہ طلب کرتے ہیں، اور یہ دشمن انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں،
جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، اور یہ دشمن بہت خطرناک ہے۔ اس دشمن کے شر سے اگر ہم بچ گئے تو کامیاب ہیں۔ اور یہ دشمن قرین کے ساتھ بھی، برے دوست کے ساتھ بھی، اور پھر نفس امارہ کے ساتھ بھی مل کر کے کام کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں شیطان کے شر سے خود کو بچانے کے لیے ذکر کا سہارا لینا چاہیے۔ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنی زبان کو ذکر سے آباد رکھیں، ہمیشہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کا اہتمام کرتے رہیں، اور اپنے بچوں پہ بھی دم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔